اگر کوئی تم سے کہے کہ تہجد کے قیمتی وقت میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی تو مان لینا، کیونکہ وہ عبادت کے ایسے لمحے ہوتے ہیں جہاں دعائیں زباں پہ آنے سے پہلے ہی قبول ہوتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو جو آپ تہجد میں مانگتے ہیں انہیں پورا فرما دے۔ اور اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کیوں تہجد ادا کرنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ انہیں کیا چاہیے۔ اللہ ان کی دعائیں 7 آسمانوں کے پار سے بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ جیسے اللہ نے تہجد کو باقی نمازوں سے جدا رکھا ہے، ویسے ہی اس نے تہجد قائم کرنے والوں کو بھی سب سے جدا رکھا ہے۔ اللہ تہجد پڑھنے والوں کو سب سے خاص رکھتا ہے اور ان کے لیے ایسے معجزے ہیں جو کسی کے لیے نہیں۔ اب اللہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ آتا ہے۔ سنو، مشکلات کے وقت تہجد میں اللہ تعالیٰ کے سامنے رو لیا کرو، کیونکہ وقت تہجد دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ یہ وہ تیر ہے جو نشانے پر ہی لگتا ہے، رخ بھلے کوئی بھی ہو۔ بعض اوقات ہم کسی چیز کو تہجد کے سجدے میں مانگتے ہیں، اس کے لیے روتے ہیں، جبکہ وہی چیز کسی دوسرے کو بغیر جستجو و چاہت کے، بغیر کسی مشقت کے مل جاتی ہے۔ بس یہی ہمارا امتحان ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی چیز کی تلاش میں ہے، اس لیے جو مل گیا اس پر رب کا شکر ادا کرے، کیونکہ بہت سے لوگ اس کے لیے ترس رہے ہیں، اور جو نہیں ملا اس کے لیے اللہ کی رحمت پر کامل یقین رکھتے ہوئے دعائیں جاری رکھیں۔ جب آپ پر کوئی مشکل آتی ہے تو پتہ ہے آپ کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ اللہ سے بات کرنے کی۔ اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی مشکل میں ہیں آپ۔ اس سے بات کر لینا، اس کے سامنے رو لینا ہی آپ کے دل میں سکون اتار دے گا۔ اس سے کہیں کہ اللہ میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ دعا کریں، اس سے کہیں کہ میں آپ سے دور نہیں ہونا چاہتی، بس آپ کا ساتھ ہونا ہی میرے لیے کافی ہے۔ اور تم ایسا سوچ کر کیوں پریشان ہوتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو، جس کے لیے تڑپ رہے ہو، جس کی وجہ سے تہجد تک آ چکے ہو، تمہیں لگتا ہے کہ کچھ حاصل نہیں ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ اللہ جو رات کے اندھیرے میں تمہیں جگا سکتا ہے تہجد کے لیے، وہ اللہ جو کیڑے کو پتھر میں رزق عطا فرما سکتا ہے، وہ اللہ جو چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بھی خبر رکھتا ہے، وہ تمہارے حال سے کیسے بے خبر رہ سکتا ہے؟ تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو تمہارے دل میں خواہش ہے وہ رب اس خواہش سے واقف نہیں ہے؟ وہ تمہاری بے ربط دعاؤں کو بھی جانتا ہے جو تم ہر وقت دل میں مانگتے رہتے ہو۔ وہ تمہاری چھوٹی سے چھوٹی کوشش سے بھی واقف ہے جو تم اس کی رضا میں راضی ہونے کے لیے کرتے ہو۔ وہ تمہارا صبر کرتے کرتے تھک جانا، پھر دوبارہ سے اٹھنا، صبر کرنا بھی دیکھتا ہے۔ جو آنسو اندر گرتے ہیں وہ ان سے بھی واقف ہے، ان تکلیفوں سے بھی واقف ہے جو آپ کو توڑ کر رکھ دیتی ہیں، اور ان باتوں سے بھی واقف ہے جو آپ دل میں دبا لیتے ہو ساری دنیا سے چھپا کر۔ سنو، وہ ہر شے سے واقف ہے اور وہ ہر شے کو تمہارے حق میں کرنے پر خوب قادر ہے۔ اللہ سے جو مانگا جاتا ہے تو یقین سے مانگا جاتا ہے، اور بے یقین دلوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور جانتے ہو، توکل کے بعد ہونے والے معجزے حقیقت ہوتے ہیں۔ بس تم اپنی دعاؤں پر یقین رکھو اور مانگتے رہو اللہ سے، کیونکہ جو دعائیں تہجد میں مانگی جاتی ہیں وہ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، وہ دعائیں بے مول واپس نہیں لوٹائی جاتی۔ وہ تمہیں بہترین کر کے عطا کرے گا۔